اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، جس نے انسان کے لیے اس کے ہی نفس سے جوڑے خلق فرما دیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی تعلیمات نے ازواج کے مابین، جوڑوں کے مابین مودت اور رحمت کا عنوان قائم کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا ایتها الطالبات، انا فی خدمتکم. طالبات اور معزز خواتین صاحبان ایمان، آپ کی خدمت میں ایک انتہائی مشکل موضوع پر ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے چند آیات اور روایات سے اپنے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے پیغام تلاش کر رہا. سرنامہ کلام میں سورہ الروم کی آیت نمبر 21. پچھلی آیات تلاوت کی جا چکی. درس سابق میں ان کے ربط کے ساتھ ومن آیاتہ، خدا کی ایک نشانی یہ بھی کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے نفسوں میں جوڑے خلق فرما دیے. جوڑوں کے خلق فرمانے کا مقصد لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی جانب سکون حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پروردگار کی یہ رحمت، یہ فضل و کرم کہ اس نے انسان جوڑوں کے مابین مودت اور رحمت قرار دے دی. جن خاندانوں میں مودت پائی جاتی
وہ اہل بیت کی مودت کو سمجھ سکتے ہیں، اور جن خاندانوں میں مودت نہیں پائی جاتی انہیں کیا معلوم کہ مودت قربہ کسے کہتے ہیں۔ ایک مودت اور ایک رحمت۔ تفصیلات مودت اور رحمت کے عنوان سے مقصود نہیں۔ مودت ایسی محبت جس میں سیرت کی خوبصورتی موجود ہو، رحمت خدا کی جانب سے سیرت کی خوبصورتی پر فضل و کرم کا نزول۔ بے شک کہ یہ تمام کے تمام باتوں میں نشانیاں ہیں صاحبان تفکر قوم کے لیے۔ ہماری بات نکاح کے عنوان سے شروع ہوئی، شادی بیاہ کے اخلاقی اور فقہی مسائل کے بارے میں۔ آج کچھ باتیں بہت کھول کر رسم و رواج کے اعتبار سے بیان ہوں گی انشاءاللہ العزیز، مگر آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے مسائل میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 157، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تم کو عطا کر دیں بس اسے لے لو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 کی تلاوت میں کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ سورہ حشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7، بہت مشہور اور معروف آیت، رسول جو تم کو عطا کر دیں اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روک دیں بس اس سے رک جاؤ۔ اشتباہ دور کر لیجئے، سورہ الحشر آیت نمبر 7 ہے یہ، اور مکمل آیت تلاوت نہیں کی گئی بلکہ آیت کا درمیانی حصہ پڑھا گیا۔ ابھی کرتا ہوں، وہ آیت بعد میں تلاوت ہوگی، پہلے سورہ حشر آیت نمبر 7۔ ترجمہ ہے کہ رسول جو تم کو دے دیں بس اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ رسم اور رواج، تہذیب اور آداب معاشرت، ان کی حیثیت اور حقیقت رسول کے سنت کے عنوان سے قائم ہوگی۔ اگر سنت رسول نہ ہو تو رسم و رواج مصیبت ہیں، وبال ہیں، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ، چاہے انسان کو جتنا ہی پسند کیوں نہ ہو وہ رسم و رواج۔ سورہ الحشر کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ سورہ اعراف کے الفاظ، پیغمبر کی شان یہ ہے یأمرہم بالمعروف، کہ وہ تم کو معروف کا حکم دیتے۔ معروف یعنی کہ نیکیاں، اچھی باتیں، انسان کی بھلائی کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے عناوین، معروف کا حکم، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس آیت کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ جب ہم کسی کو روکنا چاہتے رسم و رواج کی برائی سے تو اسے منکر خیال نہیں کرتا، اور جب کسی کو اسراف کے مسائل سے، گناہ کے عنوان سے رسم و رواج کے بارے میں تنبیہ کرتے ہوئے سیرت معصوم بیان کرنا چاہتے تو اسے معروف خیال نہیں کرتا۔ معروف اور منکر میرے اور آپ کے بنانے سے نہیں بنتے، بلکہ
زیارت آل یاسین کے حوالے سے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ جس کو آپ انجام دے دیں وہ معروف ہے اور جس کو چھوڑ دیں وہ منکر ہے. تو یأمرہم بالمعروف، کم از کم اتنا یقین رکھے انسان کہ پیغمبر جو حکم دیں گے وہ معروف کا ہی ہوگا، اور جس سے روکیں گے وہ منکر ہی سے روکیں گے، چاہے وہ مہدی ہو یا مایوں یا دیگر مسائل رواج اور رسم. آہستہ آہستہ باتیں آئیں گی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پیغمبر کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ان کے لیے طیبات کو حلال فرماتے ہیں. طیبات خود سے حلال نہیں ہوتے، پیغمبر حلال کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور پیغمبر کی شان یہ بھی کہ وہ ان پر خبائث کو حرام فرماتے. خبائث خود سے حرام نہیں ہوتے، وہ حرام کرتے ہیں تو حرام ہو جاتے. خلاصہ اس مقدمے کا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامت و حرام محمد حرام الی یوم القیامت، کہ جو حلال ہے قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام ہے قیامت تک حرام رہے گا. مسجد میں ہو تب، محفل میں ہو تب، امام بارگاہ میں ہو تب، اپنی گیدرنگ میں ہو تب، حلال محمد کا حلال حلال ہے اور پیغمبر کا حرام حرام ہے. سورہ آل عمران میری اور آپ کی ذمہ داری، آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس. لوگ بلاتے نکاح کی تقریبات میں، محافل نکاح میں، اور حدیث قصہ کی تلاوت کی دعوت دیتے، مگر قصہ کے بغیر. حدیث قصہ ہو قصہ کے بغیر، یہ کیسے ممکن ہے؟ حدیث کا عنوان ہی چادر ہے. جب چادر ہی نہ ہو تو اس حدیث کو کس طرح تلاوت کیا جائے؟ کنتم خیر امت، تو کوئی تو ایسا گروہ ہو اخرجت للناس جو انسانوں کے لیے آمادہ ہو خدمت کے عنوان میں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان کی پہچان یہ ہو کہ امر کا حکم کرتے ہو، معروف کا حکم کرتے ہو، منکر سے انسان کو روکتے. سورہ توبہ آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض بعض کے ولی ہیں. کس معنی میں ولی ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. آج کا مقدمہ قائم ہوا شادی بیاہ کے مسائل میں معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، سیرت کس کی چاہیے، کس کا حلال حلال ہوگا، کس کا حرام حرام ہوگا، طیبات کیا ہیں، خبائث کیا ہیں، ہماری اور آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے پہچان کیا ہے، معروف کا حکم اور منکر سے روکنا، مگر ایسے کہ جیسے معصوم نے اس عمل کو انجام دیا. ایسا نہ ہو کہ لوگ مدرسے کے مخالف ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ علماء کے مخالف ہو جائیں. ہاں ایک حد تک تو اپنے مقام پر مخالفت ہوگی، لیکن اگر طریقہ تبلیغ ایسا ہو، آپ کو شاید یاد ہو اس مدرسے میں تبلیغ کے مسائل کو میں بیان کر چکا ہوں. تبلیغ کا طریقہ ایسا ہو، لوگ یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں، یہ تو مدرسے القائم کے طلباء ہیں، یہ طالبات ہیں، یہ تو یہ بات کہیں گے، یہ تو قم سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ تو یہ بات کہیں گے، یہ تو فلاں تنظیم تحریک سے متعلق ہے، یہ تو یہ بات کہیں گے. یعنی انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جس کا نعرہ لگاتا ہے اس علی کو بھول جاتا ہے
کہ امام کا جملہ ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور چونکہ ہمارے اور آپ کے سامنے سیرت کے باب میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تو شاید باتیں نہیں پہنچ پائی ہیں، البتہ جتنی پہنچی ہیں مولا کے حوالے سے میں نے پچھلی بار بھی بیان کیا تھا، ربط کرتے ہوئے اس اپنے درس سے آج کے موضوع پر سورہ فرقان کی آیت نمبر 54، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ پروردگار کا یہ اعلان سورہ فرقان آیت نمبر 54، پروردگار جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا اور اس کے لیے نسب اور سحر قائم کر دیے، خاندان اور سسرال، سحر سواد دو چشمی ہے کے ساتھ سحر، لفظ استعمال ہوا باصیغہ منصوب سحرا نسب کے ساتھ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے یہاں سین ہے رے الف صحرا کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں سواد سے ہے، سواد ہے رے اور الف، اردو میں سین ہے رے اور الف، دونوں الگ الگ موضوعات ہیں، صحرا الگ ہے، صحرا الگ ہے۔ صحر کہتے ہیں سسرال کو، شاید اسی آیت کے اعتبار سے لوگ کہتے کہ خدا نے انسان کے لیے رشتے بنائے ہیں، مگر یہ صحر، یہ نسب بس ایک ہی بشر کے لیے ہے۔ بشر کا نام مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آخر پروردگار سب کے ہی بنا دیتا، کتنا اچھا رہتا، ہم پہ الزام بھی نہیں آتا، مگر کردار کی بلندی معلوم کیسے ہوتی کہ کون کردار کے لحاظ سے متقی ہوا اور کون قسمت کے لحاظ سے متقی ہو گیا۔ پروردگار نے انسان کو اختیار دیا، نسب تو خود بنا دیے اور سحر انسان پہ چھوڑ دیا، لیکن اس نے ایک آئیڈیل کپل انسانوں کے سامنے رکھا جس کا نسب بھی خود بنایا اور سسرال بھی خود بنایا، اور انہی کا نام لیتے ہوئے آج کچھ باتیں مہر کے بارے میں ہیں، جہیز کے بارے میں ہیں، رسموں کے بارے میں ہیں، نکاح کا وقت، نکاح کا مقام، نکاح کی تاریخ اور نصیب کے کھلنے کی باتیں۔ لیکن ان تمام باتوں میں آہستہ آہستہ ہم سیرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایک ایسی شادی جو ہم سب کے لیے حجت ہے، وہ کیسے ہوئی، اس میں کون کون سی رسمیں ہوئیں، ان رسموں کے علاوہ باقی رسمیں دو قسم کی ہیں، یا تو شرعاً وہ حرام ہیں یا پھر حرام نہیں تو خالی مباح ہے، سنت نہیں ہو سکتی، مستحب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے رواج اور رسم سے لڑنا، آسان نہیں ہوتا، اتنا مشکل ہوتا ہے۔ جس سے کہیے وہ کہتا ہے ہمارے خاندان میں یہ بات چلی آتی ہے، آپ کا خاندان، آپ سید ہیں، کہ آپ کا خاندان محمد سے نہیں چلتا؟ آپ سید ہیں، نقوی ہیں، تو کیا آپ کا خاندان امام علی نقی علیہ السلام سے نہیں چلتا؟ شادی کارخانہ انسان سازی،
شادی کے لیے لفظ استعمال ہوا شادی خانہ بربادی. جس نے یہ جملہ کہا اس پر خدا کی لعنت ہو. شادی سنت پیغمبر ہے اور سنت پیغمبر کبھی بربادی کا باعث نہیں ہوتی. برباد انسان اپنے اعمال سے ہوتا ہے. برباد انسان اپنے گناہوں کی بنیاد پر ہے، ورنہ پیغمبر تو آباد ہی آباد کرنا چاہتے ہیں. تو اس شادی کا مرحلہ اسے لوگ خاندانوں کا مرحلہ قرار دیتے ہیں. ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے. منگنی کے مسئلے پر لفظ پر بحث چھوڑ دیتا ہوں. لغت کون سی ہے منگنی؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ اردو کے لحاظ سے ترجمہ ہے مانگنا. منگنی یعنی مانگنے کی رسم. عجیب ہے مانگنے کی رسم، جس میں واقعاً انسان مانگنے کی منزل پہ آ جاتا ہے. جب ابتدا ہی فقر و فاقہ سے ہو جائے، اسراف کی ذلت کی وجہ سے. مقصد کیا ہے؟ مقصد پہچانیے. ہاں، اس کو اب شرعی نام دے دیا گیا، رسم امام ضامن. بسا اوقات میں بہت باتیں سخت انداز سے بیان کرنے کا عادی. رسم امام ضامن، نہ بیچارے اس کو پتا کہ امام ضامن کا مطلب کیا ہے، اور نہ جمع ہونے والوں کو پتا کہ امام ضامن کا کردار کیا تھا. یہ بازو پر امام کی یاد میں سکہ باندھ دینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کے نام سے انسان کی یاد کاش ایسی نہ ہو کہ خالی ہتھ کڑی کی یاد رہ جائے اور ہاتھوں کی عبادت کو انسان بھول جائے. رسم امام ضامن. شاید اسراف سے اگر الگ ہو، بے حجابی کے مسائل سے پاک اور پاکیزہ ہو، اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے اعزاء اور اقارب کے لیے صلہ رحمی کا عنوان ہو، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہ ہو. شریعت کے سارے مسائل مفسدہ اور مصلحت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. مفسدہ اگر ہے تو حرام ہے، مصلحت اگر ہے تو جائز ہے. ہم پچھلے درس میں استخارہ بیان کر چکے. استخارے کے بعد ہمارے یہاں شادی بیاہ کے مسائل میں رسم امام ضامن. انگشتری کا پہنایا جانا ظلم کہ سونے کی انگوٹھی اور مرد کو پہنا دی جائے. خاص طور سے مرحوم علماء کی یاد تازہ ہوتی. علامہ سید ذیشان حضرت جوادی علی اللہ مقامہ ایک نکاح میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے. دلہن کی جانب سے کوئی اور وکیل تھا، یا غالباً آپ ہی وکیل تھے. جب کہا گیا نکاح پڑھا دیجئے تو کہنے لگے کہ عورت کا عورت سے نکاح نہیں ہوتا. لوگ حیران ہوئے. اچھا، وہ مرحوم اس طرح بات کرتے تھے کہ لوگ ان کی بات کو سن لیتے تھے کہ آپ کا انداز بڑا شائستہ اور ایسے طنزیہ انداز چھپے ہوئے لہجے میں، عورت کا عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. لوگ مسکرائے. کیا مطلب قبلہ آپ کا؟ یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے. کہا مگر اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، عورت کا عورت سے نکاح کیسے ہوگا؟ یعنی کیا مطلب؟ آج تو یہ انگوٹھی کا مسئلہ. سونا پہننا مرد کے لیے حرام، وہ سونا جو یا مخصوص سونے کے رنگ کے اعتبار سے، یعنی گولڈ. خیر آج کل تو مشکل آسان ہو گئی. اب تو تمام کے تمام مسئلہ آرٹیفیشل پہ آ گیا ہے. اب تو گولڈ ملتا ہی نہیں ہے. اچھا ہی ہوا کہ گولڈ سے جان چھوٹ گئی، مگر ثواب پھر بھی نہیں ملے گا. خود سے چھوڑنے میں ثواب تھا حرام کو،
حالات چھڑوا دیں وہ اور بات ہے. مہنگائی اتنا ہو گیا کہ کون خریدے گا. تو اب یہ رسم کا تعلق اگر شریعت سے دیکھا جائے تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کوئی انگشتری امام کو نہیں پہنائی ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ بات خاص طور سے کہ انگشتری پہنانا حرام ہو یا نہ ہو الگ موضوع ہے، سنت ہونا الگ موضوع ہے. سنت نہیں ہے کہ انگشتری پہنائی جائے، لیکن اگر اس میں حرام واقع نہ ہوتا ہو، یعنی مرد کے لیے سونا حرام، اور کیا کہا جائے کہ سسر معظم اپنے ہونے والے داماد کو جو پہلا تحفہ دے رہے ہیں وہ ہے سونے کی انگوٹھی، حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنے داماد کو یہ تحفہ نہیں دیا. یا تو رسول کے پاس نہیں تھا سونا، یا آج کے مومن کے پاس زیادہ سونا پایا جاتا ہے. میں نے پھر جملہ استعمال کیا، حلال محمد حلال الی یوم القیامت. کسی کی بیٹی اپنے باپ کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں، جیسی بیٹی رسول خدا کے لیے جناب سیدہ کی ذات ہے. اور تاریخ میں کسی کو ایسا داماد نہیں ملا جیسا داماد اللہ کے رسول کو ملا ہے. تو اگر داماد اتنا عظیم الشان ہے پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سونے کی انگوٹھیاں زیورات بنواتے. الیاذ باللہ من ذالک. آپ نے ایسی سنت کو قائم ہی نہیں کیا. تو پہلا مرحلہ، اگر سونے کے علاوہ، سونے سے مراد وہ سونا جو حرام مرد کے لیے، عام انگوٹھی ہے تو داماد کو پہنانا، مگر پہنائے کون؟ سالیاں، خواتین، نامحرم. اس عمل کا آغاز حرام کام سے ہو جائے اس کے لیے اچھائی کی توقع کرنا شاید حماقت ہو. جملہ تو بڑا آسان ہے، رواج سے لڑنا اتنا مشکل جتنا پتھر کے خداؤں سے لڑنا تھا. پتھر کے خدا بھی ایسے تھے کہ بت تھے، بولتے نہیں تھے، لوگ انہیں چھوڑتے نہیں تھے. حالانکہ چھوڑنا مشکل نہیں تھا، یہ بت تو ٹوٹ سکتا. جب پتھر کا بت ٹوٹ سکتا تو خاندان کا رسم و رواج کیوں نہیں ٹوٹ سکتا؟ کوئی ہو بت شکن بنے اور رسم و رواج کے بتوں کو توڑ دے. ابھی تو شاید ہماری زبان میں طاقت پہنچی ہے، آنے والی نسلیں شاید اس منزل تک پہنچ جائیں، یا دعائے ندبہ کا اثر ہو جائے. این محیی معالم الدین و اہلِ، کہاں ہے دین کی نشانیوں کو زندہ کرنے والا؟ اس کا مطلب کہ دین کی نشانیاں مردہ ہو چکی ہوں گی. اگر دین کی نشانیاں مردہ نہ ہوں تو لفظ محیی کا استعمال عبث ہو جائے گا. تو پہلا مرحلہ رسم امام ضامن، انتخاب رشتہ، استخارے کے ساتھ، استخارے کے علاوہ عقل و شعور کے ساتھ اپنی حیثیت کے لحاظ سے مرد اپنے کف کو تلاش کرے. معصوم کا فرمان ہے کہ باپ کی جانب سے اولاد کو دیے گئے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی کہ اپنی بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کی ماں کا انتخاب کیسا کرتا ہے. شاید یہی بات تھی کہ کربلا والے مولا عباس کے لیے مولا نے ماں کا انتخاب کیا. بہادر خاندان تلاش کیجئے.
بہادر خاندان سے رشتہ تلاش کیجیے. خاندان بہادر ہو تو خاندان کی پروردہ خاتون بہادر ہو، اور جب خاتون بہادر ہو تو بہادر ماں کی گود میں بہادر بیٹا پرورش پا سکے. امام کی نگاہ، رسول کی نگاہ کیا ہے؟ رشتے تو بہت آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کے رشتے نہ آئے ہو. اور رشتہ بھیجنے والوں میں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی ہیں. عبد الرحمن ابن عوف 100 اونٹ جن کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ ان کی آنکھیں نیلگو ہوں گی، ان پر مصر کا بہترین کتان کا کپڑا موجود ہوگا، یعنی لدھا ہوا ہوگا، اور اس کے علاوہ 10,000 درہم مہر کے طور پہ رکھوں گا. ایک صاحب اور آگے بڑھے کہ میں اس سے دگنا دے دوں گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مال اور دولت کے ذریعے سے مجھے مرغوب کرنا چاہتے ہو، میں اپنی بیٹی کا رشتہ خدا کے اذن کے ساتھ کروں گا. اسے کہتے ہیں استخارہ، خدا سے طلب خیر کرنا. امام فرماتے ہیں کہ انسان رشتوں کے معاملے میں توجہ کرے. کس کے ساتھ؟ خاندان کا ملاپ، گھرانے کا ملاپ. ہماری سوسائٹی میں دولہا اور دلہن کی اکیلی زندگی نہیں ہوتی، خاندان ملتے. تو رشتہ دیکھنے سے پہلے خاندان دیکھنا پڑے گا. حیرت کی بات ہے، نسب سب دیکھتے ہیں، حسب کون دیکھتا ہے؟ سید ہیں، سید چاہیے، تو نمازی ہیں، نمازی چاہیے، باحجاب ہیں، باحجاب چاہیے. اسے کہتے ہیں کف تلاش کرنا. اگلا مرحلہ، رشتہ ہو گیا قبول. جبکہ امام نے درخواست کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، خود کی آپ کے بھائی موجود ہیں یا ازواج رسول کا سہارا لیا. بہرحال تفصیلات کا عنوان نہیں ہے، ہمارا موضوع سیرت نہیں ہے، صرف شادی بیاہ سے مسائل فقہ کو معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ سیرت معصوم کو تلاش کرنا ہے. قبول کیسے کیا آپ نے؟ پہلے جا کر اپنی بیٹی سے پوچھا کہ رشتہ آپ کے لیے آیا ہے. حالانکہ گھرانہ ایسا ہے کہ ایک ہی گھر میں پلے اور بڑے ہیں. رسول کے زیر سرپرستی یہ بیٹا بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کا، اور بیٹی آپ کی خود اپنی بیٹی، ایک گھر میں پلے. مگر طریقہ کار یہ ہے کہ گھر میں پلنے کا مطلب رشتے کے صلاحیت اور رشتے کا تقاضا یہ تمام باتیں ختم ہو جائیں، نہیں. طریقہ اور اصول مرتب کیا گیا، رشتہ مانگا گیا، اور آپ نے رشتہ کا جواب دینے سے پہلے شہزادی کونین سے دریافت فرمایا، اور آپ خاموش رہیں. روایت کا جملہ، خاموش رہیں، سکوت فرمایا. سکوت کا مطلب معصوم کی بارگاہ میں، کم از کم معصوم کی بارگاہ میں سکوت کا مطلب معصوم کا قول حجت، معصوم کا عمل حجت، معصوم کا تقریر ہو جانا حجت. اور تقریر کا مطلب یہی کہ جہاں معصوم کے سامنے کوئی عمل انجام دیا جائے اور معصوم اس پر خاموش ہو جائیں، اس خاموشی کو حجت کہا جاتا ہے. ویسے بھی شرم و حیا شہزادی کا زیور ہی نہیں بلکہ ہر مومنہ خاتون کے لیے. معصوم کا جملہ اتفاق سے اسی ہفتے میں دنیا والوں نے یوم خواتین منایا. یوم خواتین مناتے ہوئے، خواتین کے مظالم کو اجاگر کرتے ہوئے
انہی کے حجاب کو اتار دیا. کاش اسلام سمجھ میں آ جاتا تو صرف ایک دن خواتین کا نہ ہوتا. خاتون شکل ماں میں، خاتون شکل شریک حیات میں، خاتون شکل بہن میں اسلام نے اتنا محترم کر دیا کہ سمجھنے کی حد تک بات کہتا ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ خطابت کا عنوان جو ذہن میں رہتا تو بسا اوقات درسی ماحول ختم ہو جاتا ہے. پورے قرآن میں سورہ رجال کوئی بھی نہیں ہے، مردوں کا سورہ نہیں ہے، سورہ نساء موجود ہے. قرآن اسلام ایک بیوی اور اس ایک بیوی کو اس طرح سے بنا دیا کہ انا آتینا کل کوثر کہہ کر شہزادی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خواتین کے لیے شہزادی کی پوری زندگی. رشتہ آیا، آپ نے جواب میں خاموشی اختیار کی. تو شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے، سیرت شہزادی یہ ہے کہ رشتے کے جواب میں خاموشی اختیار کی جائے، اور جہاں رشتہ مناسب نہ ہو وہاں بولنا لازم ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم تربیت اولاد کی بات کر رہے ہوں، اتفاق سے ایک عنوان قائم کیا تھا پچھلے سال عشرہ مجالس میں. عنوان تھا تربیت اولاد اور عظمت والدین. 10 دن کے بعد لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ نے الٹا پڑھ دیا ہے. کیا ہو گیا؟ کہ آپ نے تربیت والدین اور عظمت اولاد پڑھ دیا ہے. میں نے کہا اگر والدین کی تربیت ہو جائے تو اولاد کی تربیت کا عنوان قائم خود بخود ہو جاتا ہے. کاش کہ ہمارا یہ پیغام والدین تک پہنچے، معاشرے کے افراد تک پہنچے. رسم امام ضامن سے کوئی اختلاف نہیں، مگر حرام معاملات سے اختلاف ہے. میلاد سے اختلاف نہیں، محفل سے اختلاف نہیں. البتہ عجیب بات ہے کہ آج کی محفلوں میں جو شادی کے عنوان سے ہوتی ڈھونڈ ڈھونڈ کر سہرے نکال کے لائے جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی پڑھ رہے. یہ بھی یاد ہے کہ شادی ہوئی کیسے تھی، کہاں پر ہوئی تھی، تاریخ کیا تھی، کتنے لوگ آئے تھے، کون کون سے کھانے ہوئے تھے، جہیز کیا تھا، مہر کیا تھا، شہزادی کا جوڑے کا رنگ کیا تھا، مولا کے چہرے پر سہرے کے پھولوں کا عنوان کیا تھا. کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں معلوم. تو شاعروں سے بھی التماس رہتی جب کبھی اشعار لکھا کریں تو فضائل کو بیان کرنے سے پہلے سیرت تو پڑھ لیا کریں. میں تو ایک بات کہتا ہوں، جب قول معصوم کے لیے معیار یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ رکھ کر دیکھ لو، اگر قرآن سے مطابقت کرتا ہو تو قبول کر لو، تو قول شاعر کے لیے کم از کم معیار تو ہو کہ قرآن کی مخالفت نہ ہو، حتیٰ کہ معصوم کی مخالفت نہ ہو. رشتہ ہو گیا. رشتہ ہونے سے پہلے جو مسائل ہمارے اور آپ کے ہیں، آج کل مسائل یہ ہیں کہ نصیب نہیں کھل رہے. والدین پریشان ہیں بیٹیوں کے بارے میں. عام طور پر میں وظیفے بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں. عملیات کا، اعمال کا پیغام ہے، عملیات کا نہیں. مگر پھر بھی ایک جملہ نصیب کھلنے کی دعا کے بارے میں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 13، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اس کو زاد المعاد کتاب کے حاشیے پر
رقم کیا گیا کہ اس ایک آیت کو کاغذ پر لکھ کر عرق گلاب سے دھو کر پلا دیجئے جس کا نصیب کھلنے کی دعا مانگ رہے ہوں، نصیب کھل جاتا ہے۔ گرچہ یہ پوری بحث مجبور کر دے گی مجھے نصیب ہوتا کیا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہوں بہت۔ ایک ہے مرد کا نصیب، ایک ہے عورت کا نصیب۔ مرد کا نصیب اولاد، عورت کا نصیب ہے رزق، اور دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں لڑتے ہیں۔ مرد اولاد کے مسئلے میں شاکی رہتا ہے، بیٹا کیوں نہیں ہوتا، اولاد کیوں نہیں ہوتی، یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اپنے نصیب میں اولاد ہے، اس کا عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ دلیل سے بات ہوگی مگر الفاظ مکمل کر لیں۔ عورت کا نصیب رزق ہے، عورت مرد سے لڑتی ہے رزق اتنا کم کیوں ہو گیا، بھول جاتی کہ رزق اس کے نصیب کا ہے، جتنا اس کا نصیب اتنا رزق ملے گا۔ رہی بات دلیل کی تو وہ نماز 2 رکعت جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، بہت سوچ سوچ کے باتوں کو جمع کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز ہمارے یہاں عام طور پہ پڑھوائی جاتی ہے دولہا کو، خدا معلوم کہ میک اپ کے بعد وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ علم کے پاس لے جاتے ہیں، وہ بعد میں 2 رکعت نماز پہلے۔ 2 رکعت نماز کب پڑھنی چاہیے؟ رشتہ جب مانگنے کے لیے جائیں جب، نہ کہ جب نکاح کرنے کے لیے پہنچیں جب۔ اس 2 رکعت نماز کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر وہ دعا ہے، اسے تہذیب الاسلام نامی کتاب میں رقم کیا گیا، روایت معصوم، اس کی دعا میں جملے یہ کہ مرد خدا سے کہتا ہے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ نکاح کیا جائے، تو اب مجھے ایسی خاتون کی جانب رہنمائی فرما دے جو پاک دامن، بانصیب رزق کے اعتبار سے، اور اس کے ذریعے مجھے اولاد نصیب فرما دے، رزق اس کے نصیب سے آئے اور اولاد مجھے مقدر فرما اس کے ذریعے سے۔ اس دعا کی ڈیپ میں آپ جائیے تو معلوم ہو جائے گا مرد کا نصیب کیا ہے، عورت کا نصیب کیا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے نصیب پر راضی ہو جائے تو شاید اختلافات بہت کم ہو جائیں۔ مرد کا نصیب، جو میں نے نصیب کھلنے کی بات کہی ہے وہ صرف ایک عمل کے طور پر ہے، اصلاً نصیب کھلتا انسان کا تقوی پرہیزگاری سے ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رکاوٹ انسان کے اس عمل کی بنیاد پر ہوتی کہ لئن شکرتم، اگر شکر کرتے تو نعمتوں میں زیادتی ہوتی، رشتہ اولا ٹھکرا دیا، کیا تلاش کیا، والدین نے کیا تلاش کیا، بیٹی کا مسئلہ ہو، بیٹے کا مسئلہ ہو، گرچہ رشتے کے انتخاب کا عنوان الگ موضوع ہے، لیکن کم از کم سیرت معصوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا کو کیا دیکھا، نہ مال، نہ دولت، نہ پیسہ، غربت ہی غربت، سرمایہ کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود فرمایا۔ لفظ مہر تک بات پہنچ گئی۔ مہر کب ہوا، کب دیا گیا؟
نکاح کے موقع پر، رخصتی سے پہلے، شادی سے پہلے میں نے بہت تلاش کیا کہ مولا کہیں مائیوں بیٹھے ہوں، نہیں ملا۔ تو مولائی کیوں بیٹھے ہوئے؟ جو کام مولا نے نہ کیا ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مراجع عظام کے فتاوی کے مقابل تو حدیث تلاش کی جاتی ہے، اپنے رسم و رواج کے مقابل کوئی حدیث تلاش کیوں نہیں کرتی؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو تقلید کے بارے میں ذرا سا پریشان رہتے ہیں، کیسے قبول کر لیں؟ قول معصوم کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ مائیوں بھی ہو؟ بہت تلاش کیا رسم حنا کو، جس کو مہندی اور مہدی میں فرق نہیں کر پاتے ہم لوگ، حالانکہ مہدی الگ ہے اور مہندی الگ ہے، بہرحال اس سے حنا کہہ لیجئے۔ رسم حنا نہ قرآن سے ملتی ہے، اور اسی انداز سے بات کو آگے پہنچانا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں ہر رسم و رواج کے لیے، مگر ثابت کیجئے پہلے، جیسے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ثابت کریں، تقلید کہاں، اجتہاد کہاں، فتاوی کہاں؟ ہم بھی پوچھتے ہیں، ثابت کیجئے رسم و رواج کے مسائل کہاں؟ فوراً لوگ پلٹ جاتے ہیں، ارے بچوں کی خوشی ہے، کیا کیجئے مولوی صاحب تو کیا کریں گے، کرنا تو آپ نہیں ہے، پھر جہاں بچے جائیں گے وہاں آپ چلے جائیے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں جائیں گے۔ پیچھے چلنے کا نام ہی تو اقتدا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنا امام بنا لیا تو ہم کیا کہیں؟ ہم تو امام معصوم کے ماننے والے، معصوم کی اقتدا کرتے ہیں، غیر معصوم کی نہیں کرتے۔ تو معصوم کے یہاں نہیں ملتا، میں نے بہت تلاش کیا کہ کہیں مجھے مل جائے۔ پھر کہوں گا یہ بات کہ مسئلہ حنا کا، مہدی کا مسئلہ اتنا سا بیان کر دوں کہ اسراف حرام، گرچہ اب بات یہ آ گئی کہ رسم حنا، رسم مہندی میں اتنا خرچہ ہو گیا کہ شاید کسی غریب کی بیٹی کا پورا بندوبست ہو جاتا، چاہے ہم خود غریب ہو گئے، مگر ناک کو بچانے کے لیے، نام کو اونچا کرنے کے لیے۔ حیرت کی بات ہے، ہم نام اونچا کرنے کے لیے خمس نہیں نکالنا چاہتے، مگر مہندی کرنا چاہتے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کھا کر چلے جائیں گے، کیا کہیں گے؟ 1 گھنٹے کی لذت کے لیے اسراف کر لیا، لوگوں کی تعریف کے لیے حرام کام کر لیا۔ ہاں، حنا کے مسائل کہ اگر لگ جائے ہاتھوں پر تو حجاب کا مسئلہ، اور طہارت کے عنوان میں پانی کے پہنچانے کا مسئلہ، مشکلات در مشکلات، ان تمام باتوں کے ساتھ قبول کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ مباح کام ہے تو اس میں کوئی حرام واقع نہ ہو، سنت تو پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن ذرا احتیاط سے، بہت سختی سے کبھی کبھار لوہا ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں توڑنا نہیں ہے۔ اسی معاشرے کو اس انداز سے پیغام پہنچانا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، مکمل نہیں تو آہستہ آہستہ، آج ایک بات مان لیجئے، کل ایک اور مان لیجئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ نمازی بنانے چلیں اور نماز شب تک پہنچا دیں، بیچارہ نمازی کیا بن سکے؟ تو آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ نکاح کے مسائل، شادی بیاہ کے عنوان میں مہندی کا مسئلہ، مائیوں کا مسئلہ، میں نے بہت تلاش کرنے کے بعد بھی تلاش کیا، نہیں ملا مجھے۔ اس کا مطلب کہ ہوا نہیں تھا، ورنہ کسی کتاب میں تو ہوتا۔ ہاں، خوشبو ہے،
جو اللہ کے رسول نے خرید فرمائی ہے شہزادی کے لیے، عطر ہے جو آپ نے خرید فرمایا ہے. خود نہیں خریدا وہ الگ موضوع ہے، جناب ام سلمہ کے سپرد کی الگ موضوع. مگر مہر، خطبہ نکاح کہاں ہوا؟ مسجد میں. خطبہ نکاح کی تلاوت کچھ اللہ کے رسول نے کی، کچھ مولا نے کی، صیغے پڑھے گئے مسجد میں. اتفاق سے جب کبھی ہم اہل کتاب کو دیکھتے ہیں، اہل کتاب کے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں ان کے عبادت گاہوں میں. مسلمان اتنے ترقی یافتہ ہو گئے کہ عبادت گاہیں اب نکاح کے قابل نہ رہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شادی ہال والے میرے مخالف ہو جائیں، ایسا امکان ہے. میں نے ایک بیان کیا خوبصورتی کے حوالے سے وضو کے مسائل کہ وضو انسان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ایک صاحب اٹھ کر بعد میں ملے مجلس کے بعد، آپ نے تو ہمارے کاروبار پر لات مار دی. کیا بات ہو گئی؟ کہ ہم تو بناتے ہی کریم ہیں گورا کرنے والی، آپ نے وضو بتایا، بیان کر دی، اب کیا ہوگا؟ تو شادی حال کا مسئلہ نہیں، سنت اگر تلاش کرتے ہیں تو سنت سے مسجد میں نکاح واقع ہو. کیوں واقع ہو؟ کہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کا نکاح مولائے متقیان سے مسجد میں پڑھا تھا. چلیں اس بہانے سے مسجد میں آنے کا موقع تو مل جائے گا، ورنہ بہت سارے بیچارے عید کا انتظار کرتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من شیء احب الی اللہ عز وجل من بیت یأمر بالنکاح. اللہ کے رسول نے تو اس گھر کو بھی محترم قرار دیا جو نکاح کے لیے آباد کیا گیا ہو. فرماتے ہیں کوئی شے خدا کی بارگاہ میں زیادہ محبوب نہیں اس گھر سے جو نکاح کے لیے آباد کیا گیا ہو. تو جس جگہ نکاح واقع ہو وہ گھر خدا کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے. ہم بات کو لے کر پہنچ گئے لفظ مہر تک. نکاح مہر کے ساتھ، اور مہر کے مسئلے میں میرا تلفظ شاید اردو کے لحاظ سے مہر ہے، عربی کے لحاظ سے مہر ہے، مہر نہیں ہے. البتہ اس کو قرآن نے استعمال کیا، پورے قرآن میں لفظ مہر کہیں بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 4 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور خواتین کو ان کا مہر عطیے کے طور پہ دے دیا کرو. صدقات، اس سے لفظ صداق یا صداق. کبھی کبھار مشکل الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں، وہ ہم جو صیغہ پڑھتے ہیں علی المہر المعین المعلوم یا علی الصداق المعین المعلوم، صاد دال قاف، صدقے سے نکلا وہ لفظ. گھبرا نہ جائے کوئی سننے والا، تو کیا صدقہ ہے مہر؟ طالبات کے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ کے یہاں تو صدقات کے حوالے سے بہت سے درس ہو چکے ہوں گے. لفظ یہی ہے قرآن میں، صدقاتہن نحلہ. البتہ نکاح غیر دائمی، نکاح منقطع، نکاح کی دو قسمیں مدت کے اعتبار سے، دائمی اور غیر دائمی. صیغے کی تلاوت کے لحاظ سے 4 قسمیں. اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً، فضولتاً. یہ 4 قسموں کے نام ترجمے کے ساتھ بتا دیتا ہوں. پہلی قسم اصالتاً،
یعنی خود خاتون اور مرد اپنے صیغے پڑھ رہے ہوں، اصلاً اصالتاً خود نہیں پڑھ رہے، کسی کو وکیل کر دیا ہے تو وکالتاً، وکیل نہیں پڑھ رہے بلکہ ولی سرپرست پڑھ رہے تو ولایتاً، اور مرضی معلوم کرنے سے پہلے اگر ولی نکاح کو قائم کر دے تو اسے نکاح فضولتاً کہتے ہیں، فضول. بعد میں وہ نکاح منعقد ہو جائے اگر راضی ہو جائے خاتون اور وہ مرد. کون سا؟ فضولتاً. فضول کہتے ہیں اس نکاح کو جس میں دونوں کی مرضی معلوم کرنے سے پہلے ان کے سرپرست اور ولی ان کا نکاح پڑھ دیں اور بعد میں وہ اس پر راضی ہو جائیں. خیر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے طلباء کے لحاظ سے تو بہتر ہیں. تو لفظ ہے صادقاتہن یعنی مہر. آیت نمبر 24 سورہ نساء میں جب بات آئی دوسرے والے نکاح کی یعنی متعہ کی، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. آیت نمبر 4 تھی جہاں صدقات استعمال ہوا، یا آیت نمبر 24 ہے جہاں اجور استعمال ہوا. اجور جمع ہے اجرت کی، اجر کی، عربی کے لحاظ سے اجر اجور. وہاں پر تھا نحلہ مانے عطیہ، یہاں ہے فریضہ. ترجمہ اس آیت کا، بس تم لذت کو حاصل کرتے ہو نکاح کے عنوان میں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کا حق ادا کر دو. اجور یعنی اجرت یعنی مہر بطور فریضہ جو تم پر واجب ہے. تو اب یہ تو 2 آیات تھیں. امام نے مہر کی رقم میں کیا دیا تھا؟ امام کے مہر شہزادی کے حوالے سے گھر کی بات تھی، گھر کا داماد، گھر داماد نہیں، گھر کا داماد. گھر داماد اور موضوع ہے، اب پتہ نہیں اتنا ڈیپ میں جانا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا. گھر داماد کا مسئلہ الگ ہے، شریعت میں کوئی اصطلاح میں تلاش کرتا ہوں نہیں ملتی. گھر داماد کیا ہے وہ الگ موضوع. ہاں گھر داماد مل جائے گا جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر آنا، لیکن وہ آج کے معنی کے لحاظ سے نہیں ہے. آج کی گھر دامادی کا مطلب غلامی اگر ہے تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. داماد کے فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ کہیں بہو کو شکایت نہ ہو جائے. مہر شہزادی کونین کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ معنوی ہے، عرفانی اور روحانی کو چھوڑ دیجئے. ہم جیسے غلاموں کے لیے ظاہری مہر کیا تھا؟ جب امام پہنچے تو اللہ کے رسول نے آپ سے پوچھا کہ آپ مہر میں کیا دے سکتے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ، رقم نہیں ہے. سامان کیا ہے؟ 1 گھوڑا، 1 تلوار، 1 زرہ. زرہ کو بیچ کر آئیے، گھوڑا تلوار آپ کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ ڈسکاؤنٹ کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. اپنوں سے کون لیتا ہے مہر؟ لوگ بڑے محبت سے کہتے ہیں مولانا صاحب کس نے لینا ہے، کس نے دینا ہے. جب لین دین ہی نہیں تو کاروبار ہوا کب؟ ہم تو نکاح پڑھ رہے تھے علی المہر المعین المعلوم. وہ کہتے ہیں لینا ہی نہیں ہے، دینا ہی نہیں ہے، جو چاہو لکھ دو. اور اتنے حسین ہیں ہمارے بہانے. 14,000 لکھوا دیا. میں نے پوچھا کہ 14 کا مطلب کیا؟ 14 معصومین. سبحان اللہ. تو لفظ 1000 بھی ہے کیا؟
لاکھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ گھبرا گئے دولہا میاں، 14 لاکھ مہر؟ قبلہ آپ ڈرا رہے ہیں ہمیں. بات یہ کہ ہر ایک کو شوق ہے مہر فاطمی ہو، کوئی جہیز فاطمی نہیں پوچھتا. بیلنس ہو گئی نہیں. جہیز میری مطلب کا ہو، مہر جناب سیدہ کے زمانے کا ہو. میچ ہوگا؟ کوئی میچ نہیں ہوگا. تو مہر میں امام نے ذرا بیچ دی. کتنے میں بھی کی؟ 400 درہم ایک قول، 480 ایک قول، 500 میکسیمم تیسرا قول. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مہر میں ایک یمنی کتان کا جوڑا اور ایک گوسفند کی خام کھال، 3 چیزیں تھیں جس کو امام نے بطور مہر اللہ کے رسول کے سپرد کیا. ایک رقم، ایک جوڑا. یہ وہ جوڑا ہے جو دولہا کی جانب سے دلہن کو دیا جاتا ہے. یمنی کتان کا جوڑا. لوگ آج کل ہوشیار ہو گئے، زیورات کو مہر میں لکھواتے ہیں. تو یہ جوڑا مہر کے اندر ہے دولہا کی جانب سے. اب تو جوڑے گن کے دیے جاتے ہیں. 3 چیزیں. پہلی چیز تو پیسے ہو گئے، 400 کم از کم اور 500 میکسیمم. 3 روایتیں، 400 480 اور 500 درہم خالص چاندی. نمبر 2 یمنی کتان کا ایک جوڑا، یعنی بہت اچھا یمنی کتان کہہ لیجئے، برد یمانی جو آپ سمجھتے ہیں. اس زمانے میں یمن بہت مشہور تھا کپڑا بنانے کی صنعت کے اعتبار سے. نمبر 3 ایک گوسفند یعنی دمبے کی خام کھال. 3 چیزیں، ایک چمڑا، ایک جوڑا اور ایک، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چمڑے کی کھال سے اگر نالین بن جائے تو 2 جوتے ہو گئے، نالین ہو گئی، جوڑا ہو گیا اور پیسے ہو گئے. میں نے سمجھایا لفظ جوتا سے، مگر اس میں لکھا ہوا نہیں ہے تاریخ میں. تو دولہا کی جانب سے دلہن کو دیا جانے والا جوڑا سنت میں ثابت ہے. کہاں سے؟ جو امام نے بطور مہر دیا. ایک جوڑا صرف. اس کے بعد چلیں اللہ کے رسول نے کیا کیا. بالکل آہستہ آہستہ ہم بات کو مکمل کر رہے ہیں. 63 درہم، 63 درہم. یہ گنے کس نے تھے؟ حضرت ابو بکر نے. لکھا ہوا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک شیخ کو لیا، بزرگ کو، ایک فارسی بولنے والے سلمان کو لیا جو گورے تھے، اور ایک حبشہ کے کالے کو لیا بلال کو، اور 3 افراد کو پیسے دیے، جاؤ جا کر جہیز کا بندوبست کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہیز لعنت نہیں ہے، لعنت اسراف ہے، ریاکاری ہے، دوسروں پر تفوق کا شوق ہے، فوقیت ظاہر کرنے کا شوق. جہیز تیار ہوا نکاح کے بعد، نکاح ہوا مہر کے آنے کے بعد. بوڑھے شیخ کا نام لے تو لیا، اور کیا لیں. اگر اور نام تلاش کرنا ہو تو آئے صنم قریش پڑھ لیجئے گا. تو یہ کل 19 چیزوں کی لسٹ بنی تھی. تو لسٹ کا بنانا بھی سنت ہو گیا ہے. 19 چیزیں تھیں بی بی کے جہیز میں. امام نے اپنا کمرہ سجایا تھا تو 5 چیزیں تھیں وہاں پر. یہاں 19، وہاں 5. کتنی سادہ شادی تھی اور کتنی برکت والی شادی تھی. آج جتنی رنگین شادیاں ہیں اتنی بے برکتی ہے.
اب میں کیا مثال پیش کروں کہ مہر ادا ہو گیا. آج ہماری صورتحال مہر دینا کس نے ہے؟ اگر آج بیٹی کے باپ کو ہونے والا اس کا شوہر وقت نکاح رقم کی ادائیگی کر دے اور پھر اسی انداز سے رخصتی میں تاخیر کی جائے کہ بوڑھا باپ بیٹی کے جہیز کو تیار کر لے اسی رقم کے ذریعے سے، تو بیٹی کے باپ کے لیے بوجھ نہیں ہوتا. بیٹی رحمت ہی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. زحمت تو معاشرے کی باتیں ہیں، رسم ہیں، رواج ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں. اپنے باپ دادا کی رسمیں چھوڑنا نہیں چاہتے، ہندوستان سے چلی آتی ہیں. ہندوستان سے رسم آتی ہے، اسلام نہیں آتا. اسلام تو محمد سے مصطفیٰ سے آیا تھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ جو 19 چیزوں میں سب سے پہلی چیز میں تلاش کی، یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے بہت سنتے ہیں نکاح کے موقع پر، خواہش کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا پڑھ دیجئے. تو میں نے پڑھا کہ بیوی کے لیے جہیز میں جو جوڑا تیار کیا گیا اس کا رنگ سفید تھا. میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں تو بیوہ کا لباس سفید ہے. اور اتنا خوف ہے بیوہ کے لباس کا مسئلہ اپنے مقام پر. آنے والے نومولود کا لباس معصوم کی روایت میں سفید ہے، زرد نہیں ہے. لباس کا رنگ واضح کیا گیا کہ زرد لباس کپڑے میں، زرد لباس میں نہیں کپڑے میں لپیٹ کیوں دیا تم نے اسے؟ ام ایمن تم سے کہا تھا سفید کپڑے میں لپیٹ کر لاؤ. ہم تو ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ سفید کپڑے کو سوائے میت کے کہیں اور سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ جتنے حج پر جاتے ہیں سب کے سب مثل میت کے کفن پہنے ہوتے. سفید لباس. سرخ لباس کہاں سے آیا؟ کہیں سے بھی آیا ہو، اسلام سے نہیں آیا. ہندوستان سے آیا ہو، خاندانوں سے آیا ہو، اسلام سے نہیں آیا. بی کا لباس سب سفید، اور سفید لباس میں بی کو تیار کیا گیا. آج غضب خدا کا کہ دلہن کے قریب کسی بیوہ کو آنے نہیں دیتے، یہ کہہ کر ہٹا دیتے ہیں کہ تمہارا سایہ پڑ جائے گا. سہرے باندھنے کی رسم میں ظلم کرتے. خواتین کے سہروں میں 7 خواتین کی پیشانی سے مس کرنا اور ان میں بھی بیوہ کو ہٹا دینا، کتنا بڑا ظلم ہے. اولاً تو سہرے کی رسم کہاں سے آئی؟ مرد کے حوالے سے صحرا کس قدر مشکلات ہیں کہ کوئی انکار بھی کرنا چاہے رسم و رواج سے تو لوگ اس سے اپنی بے ادبی خیال کرتے ہیں. انکار ایسے ہو کہ پیغام بزرگوں تک پہنچ جائے. ہم اپنے آباء و اجداد کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ آباء و اجداد نے اگر کسی بات کو قائم کیا تو اس کی لاجک تلاش کریں، سنت تلاش کریں، سیرت معصوم تلاش کریں. تو صحرا مرد کا ہو کہ عورت کا، مگر معصوم کے یہاں نہیں ہے، نہ مولا کے لیے نہ بیوی کے لیے. لباس کا رنگ سفید ہے اور یہ قیمتی لباس
شہزادی نے زیب تن فرمایا، تیار ہوئی، نکاح ہو چکا، نکاح کے بعد رخصتی کا وہ زمانہ الگ ہے۔ امام نے اپنے کمرے کو تیار کیا، حجلہ عروسی، ایک لکڑی گاڑ دی گئی مشک ٹانگنے کے لیے، بس یہ میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے سجے ہوئے کمرے تصورات بن جاتے ہیں۔ ایک عدد تکیہ امام نے بنوایا، مولا شادی کر کے لا رہے ہیں، ایک عدد مشک پانی کے استعمال کے لیے، اور ایک آٹے کی چھلنی، 5 چیزیں بس۔ امام کو پتا ہے کہ آپ شہزادی آ کر گھر میں روٹی پکائیں گی نا، آٹے کی چھلنی حجلہ عروسی کی تیاری میں لکھی گئی۔ تو 19 وہاں، 5 یہاں چیزیں۔ مہر ادا کر دیا جائے، لوگ سمجھتے ہیں شاید طلاق کی نوبت آ گئی۔ لفظ طلاق کتنا خوفناک لفظ ہے نا، اتفاق سے پورے قرآن میں سورہ نکاح نہیں ہے، سورہ طلاق ہے۔ آٹے کی چھلنی، روٹی پکانی ہے نا، ایک عدد مشک، ایک تکیہ، بھیڑ کی کھال، جس کو میں کہہ سکتا ہوں بھیڑ کی کھال کا مطلب شاید بچھانے کے لیے کارپیٹ کا عنوان بن جائے، تکیہ آج کل کے صوفے کا عنوان بن جائے، مشک کولر یا جگ کا عنوان بن جائے، مگر آٹے کی چھلنی تو بنے گی روٹی پکانے کے لیے۔ البتہ مہر کی 2 قسمیں، مہر شرعی، مہر فاطمی۔ تھوڑی سی وضاحت یہاں پر کر دوں، میں نے ابھی کہا کہ مہر کا مطالبہ لوگ طلاق کے معنی میں خیال کرتے ہیں، حالانکہ مہر کا تعلق نکاح سے ہے، طلاق سے تو بعد میں ہے، پہلے نکاح سے ہے۔ اور اگر مہر دینے سے گھر برباد ہوتے تو مولا کا گھر آباد کیسے ہوا؟ اور ایسا آباد ہوا کہ پوری کائنات کو آباد کر گیا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما، تو مہر شرعی کیا ہے؟ اس پہ دونوں فریقین راضی ہو جائیں، لینے والا فریق بھی اور دینے والا فریق بھی۔ مہر اصلاً عورت کا حق ہے، البتہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ رہنمائی فرمائیں۔ روایات اپنے مقام پر ہیں کہ زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے، اچھی علامت نہیں ہے، مگر اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت کی حیثیت ہی ایک جوتی کے انداز میں باقی رہ جائے، الیاذ باللہ من ذالک، صاحبان ایمان کے لیے۔ میں نے ایک بات پہلے بھی شاید کہی تھی، رسم و رواج کے ساتھ ساتھ مشورے، زہریلے مشورے، ٹوٹکے، دادی اماں کے ٹوٹکے۔ اس طرف دولہا سے کہا جاتا ہے کہ پہلی رات ہی پانی مانگ لینا، اگر اس نے پانی پلا دیا زندگی بھر غلام رہے گا۔ عورت سے کہا جاتا ہے، مرد سے پہلی رات ہی، لفظ بڑا عجیب ہے، پہلی رات ہی اپنا روب ڈال دینا، تو پانی مانگ لینا۔ میں نے بات کو پلٹ دیا، اب گاڑی کا دروازہ کھلنے کا مسئلہ، پیسے کا مسئلہ، جوتی چھپانے کا مسئلہ، کھیر کے چاٹنے کا مسئلہ،
روپٹے یا دوپٹے پر، روپٹہ آج کے اس قابل ہوتا ہی نہیں ہے، نماز کا مسئلہ، یہ تمام باتیں، ہاں نماز ہے مگر پہلی شب اس وقت نماز ہے جبکہ تنہائی و خلوت ہو، تب خدا کی یاد ہے۔ مثل شہزادی فرماتی اپنے باپ کے گھر میں رہی، بالآخر ایک دن اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر یہاں پہ آنا پڑا، ایسے ہی ایک دن دنیا کو چھوڑ کے یہاں سے جانا پڑے گا، تو کیوں نہ آج کی رات اے میرے چچا کے بیٹے خدا کی یاد میں گزار دی جائے۔ شادی کارخانہ انسان سازی، مگر آج مسائل کے ذیل میں کچھ باتیں تو ویسے آ چکی، مہر کی بات مکمل ہو گئی، مہر شرعی اتنا ہو کہ جتنا جہیز دیا جا رہا ہو۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آج کے معاشرے میں بیلنس قائم کرنے کی بات ہے کہ اگر شوق ہے گھر کو بھرنے کا دولہا میاں کو تو جیب خالی کر دیں، جیب خالی ہوگی اور گھر بھر جائے گا۔ عورت ایک عزت و مقام کے اعتبار سے اپنے باپ سے اور اپنے شوہر سے دونوں کی جانب سے اس کو تحفے ملنے چاہیے۔ باپ کیا دے؟ رخصتی کے وقت ہم تو اوپر سے قرآن رکھ کے گزار دیتے ہیں، قرآن بھی بند والا، ہاں کھلا ہوا نہیں، بند قرآن سے بچی کیا سمجھے گی؟ جو وارث قرآن تھا اس نے ہاتھ رکھا بیٹی کے سر پر، پھر فرمایا بیٹی تیرا شوہر غریب آدمی ہے، امیر نہیں ہے، مگر مردوں میں میرے پاس سب سے افضل وہی ہے۔ بیٹی اپنے شوہر سے فرمائش مت کرنا، یہ ایک بڑا باپ بعدس خدا بزرگ وہی، قصہ مختصر، بڑا باپ اور ایک لوتی بیٹی، بقول امامیہ ایک بیٹی سر پہ ہاتھ رکھ کر رخصت کیا اور پیغام دیا کہ جاؤ اپنے شوہر کے گھر، فرمائش مت کرنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس جملے سے سوء استفادہ ہو جائے۔ مولا نے فرمائش کی نوبت بھی نہیں آنے دی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر کے مسئلے میں امام نے شہزادی کا خیال نہ رکھا ہو۔ جس کو شوق ہے کہ اس کے گھر والی خواتین سیرت فاطمہ اختیار کریں، اسے چاہیے پہلے سیرت علی اختیار کر لے۔ اور اس کے بعد ایک رسم آپ نے، رسم نہیں کہیں سنت کہیں، آپ اس قافلے کے پیچھے پیچھے خود چلے، اپنے داماد کے گھر پہنچے اور برتن میں پانی منگایا، اور پانی منگا کر اس برتن سے پانی لیا اور اپنی بیٹی کے جسم پر چھڑک دیا اور بچا وہ پانی دیا کہ اس سے وضو کر لیجئے، منہ کو دھو لیجئے۔ ایک برتن اور منگایا اور اس سے پانی لے کر مولا کے جسم پہ چھڑکا اور پھر آپ کو دیا، اس سے وضو کیجئے اور منہ دھو لیجئے۔ یہ ہے وہ گھر میں دلہن کی آمد کے بعد اللہ کے رسول نے جس عمل کو خود انجام دیا، وہی ہے۔ پھر آپ نے دعا دی، تو کاش نصیحت کرنے والے دوست اور احباب دونوں اطراف سے اگر غلط رہنمائی چھوڑ دیں اور اس جوڑے کو اپنی زندگی گزارنے کا موقع دیں تو
تو شادی بیاہ باعث برکت ہے. جی بعض روایات میں تذکرہ ہے مگر بعض میں نہیں بھی ہے. اس عمل کو اگر روایت کی بنیاد پہ انجام دیا جائے تو سنت ہے. جی میں نے کہا کہ بعض روایات میں ہے یہ جملہ، بعض میں نہیں ہے. کوئی اور سوال آج کے درس کے بارے میں؟ بیٹا مہر فاطمی کا مطلب مخصوص فگر جو بی بی کا مہر قرار پائی تھی، اور مہر شرعی کا مطلب جو بھی ایک فگر ہو وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں اس کو مہر شرعی کہیں گے. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میں نے کہیں پر سنت کے عنوان میں جو نہیں پڑھی. جی سفید، جی سفید. اس پورے واقعات میں مولا کائنات کا جوڑا رسول کے گھر سے گیا ہو نہیں ملتا. یہ سوال نکاح کے موقع پر حق مہر میں کرنسی لکھوائی جاتی، لیکن اگر لڑکی اپنا واجب حج مہر میں لکھوائے تو یہ مراجع الزام کے نزدیک درست ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ حج اور زیارات لکھوا دی جائیں. لفظ واجب لازم نہیں ہے، حج اور زیارات. جی مصلحت یہ کہ ان دونوں سے جس نسل نے آگے بڑھنا ہے اس نسل کو اس طرح سے مکمل ہونا ہے کہ نور جو تقسیم ہوا تھا اس کو واپس ملا دیا جائے. اور تقسیم ہوا تھا رسول خدا کے حوالے سے اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، ان کو ملا دیا جائے. تاکہ آنے والا ہر امام اس نور کامل کا عنوان بن سکے. آج کل میک اپ کا رواج عام ہے. دلہن کو 3 بجے سے جانا ہوتا ہے، واپسی 6 بجے تک ہوتی ہے. مغرب عشاء کی نماز کا وقت، وضو کیسے کریں؟ وضو کرنا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، باقی سب اگر ہو بھی تو مباحات میں ہے. ایسی صورت میں رخصتی کے بعد شوہر کے گھر جا کر 12 بجے تک وضو کر کے ادا کی نیت سے مغرب عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. سوال ہے اس میں مسئلہ شرعی ہے کہ حالت اختیار میں نماز مغربین کا آخری وقت کیا ہے اور حالت اضطرار میں مغربین کا آخری وقت کیا ہے. صبح کی نماز سے پہلے حالت اضطرار کا وقت نماز مغربین کے حوالے سے، اور حالت اختیار میں نماز مغربین کا آخری وقت نصف شب سے پہلے. اختیار اضطرار کی تعریف کیا ہوگی؟ یا شرعاً آپ ایسے مجبور ہوں کہ نماز پڑھ ہی نہ سکتے ہوں، اور بظاہر یہ جو مسئلہ لکھا گیا اس میں شرعاً اضطرار ثابت کرنا مشکل ہے. جی مہر عورت کا حق ہے، وہ معاف کر دے تو معاف کر دے. اور قرآن کہتا ہے اگر تمہیں بخش دیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر تمہیں بخش دیں تو پھر آرام سے کھاؤ، خوشی کے ساتھ کھاؤ. سنت معصومین پر خدا ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين
برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء